اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ سے ایک صحابی سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ ایو مال خیر، کہ اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیے کہ سب سے بابرکت مال کون سا ہے، سب سے افضل رزق کون سا ہے؟ فقال رسول اللہ زرع زرعہ صاحبہ، کہ سب سے بہترین اور سب سے افضل رزق جو ہے وہ زراعت ہے کہ جسے ایک کسان کاشت کرتا ہے، وَأَدَّى حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ، اور اس کا حق ادا کرتا ہے اس دن کہ جب اس فصل کو کاٹتا ہے، یعنی جو اس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ ادا کرتا ہے، اور جو اس دن فقراء اس کے پاس موجود ہوتے ہیں ان کو دیتا ہے، تو اس کے بعد جو بچ جانے والا رزق سب سے بابرکت رزق ہے جو زمین سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیونکہ روایات کے اندر ہے کہ سب سے زیادہ اللہ پر توکل کرنے والے وہ کسان ہیں کہ جو ایک فصل بو دیتے ہیں اور پھر اللہ پر ان کا توکل ہوتا ہے کہ وہ بارش برسائے گا اور پھر ہم اس فصل کو کاٹیں گے۔ اور اس میں دوسری چیز کہ اس کے اندر انسان جو ہے کسی قسم کا کوئی دھوکہ وہ نہیں دے سکتا، بلکہ ایک کسان محنت کرتا ہے، محنت سے اس فصل کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور پھر جب یہ تیار ہو جاتی ہے تو یہ اس کا پاکیزہ ترین رزق قرار پاتا ہے۔ اس کے بعد وہ صحابی پھر سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ ایو رزق بعد الزرع افضل، کہ زراعت کے بعد کون سا مال افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں الرجل فی غنمہ، کہ وہ جو شخص اپنی بھیڑ بکریوں میں رہتا ہے، یعنی جو بھیڑ بکریاں پالتا ہے اور ان کا بھی حق ادا کرتا ہے جو اس پر واجب ہوتا ہے، یعنی اگر جب وہ نصاب تک پہنچ جائیں تو ان کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو اس کے بعد جو مال بچ جائے وہ اس کا بہترین مال ہے۔ یعنی زمین کے بعد جو سب سے افضل ترین رزق اللہ کے رسول کے نزدیک وہ بھیڑ بکریاں پالنے میں ہے۔ اور روایات کے اندر ہے کہ جس شخص کے گھر میں بھیڑ بکریاں ہوں تو وہاں سے فرشتے اس گھر کے رہنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے۔ تو اس کے بعد پھر وہ صحابی سوال کرتا ہے کہ بعد الغنم ای رزق افضل یا ای المال خیر، تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں البقر، یعنی گائے اور بھینس، ان کو پالنا یہ والا مال جو ہے پھر بھیڑ بکریوں کے بعد افضل ترین رزق ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے جو درس ملتا ہے وہ یہ کہ ہم بھی اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے جو رزق ہیں، جو سب سے بہتر رزق ہیں، ان کی طرف ہم بھی آئیں۔ اور آج دنیا اسی زراعت کی طرف آ رہی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی انہی چیزوں کا احیاء کریں کہ جس کی طرف اللہ کے رسول نے ہماری نشاندہی کی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں انہی چیزوں کے احیاء کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔